آج میں مختصر میں اس بات پر گفتگو کرنے والا ہوں کہ کیا نبی کو بشر کہنا جائز ہے؟ ہمیشہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس میں نبی کو بشر کہنا، آدمی کہنا جائز ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور عام لوگوں کی بات تو الگ، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم رسول اعظم کا چہرہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں سب لوگ آپ کی زیارت کو آئے۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم بھی تھا، وہ بھی زیارت کو آیا، عبداللہ بن سلام۔ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جہاں زیارت کو گئے، میں بھی گیا دیکھنے کو کہ وہ کیسے نبی ہیں جو مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے ہیں۔ تو جب میں گیا وہ کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑی، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ دیکھتے ہی میرے دل نے مجھ سے کہا کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا اچھا ہو، وہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر یہودیوں کے عالم کلمہ پڑھنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ غور سے سنیے گا، پھر زندگی میں کبھی بھی نبی کو اپنی طرح نہیں کہیے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو بعض عقل مند لوگ رٹ کر نبی کے برابری کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اور امت مسلمہ کے قلوب سے عظمت مصطفیٰ کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن نے نبی کو ہماری طرح بشر کہا ہے، اس لیے ہم نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کہتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس چیز میں نبی ہماری طرح بشر ہے؟ کس چیز میں؟ کیا احکام شریعت میں نبی ہماری طرح بشر ہیں، یا اعضائے بدن میں نبی ہماری طرح بشر ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز میں نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے احکام شریعت کو ہی دیکھ لیں کہ ہم پر 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، لیکن نبی پر 6 وقتوں کی نماز فرض تھی۔ ہمارے مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے،
لیکن نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ہمارے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا جائز تھا۔ گویا بہت سارے احکام شریعت ایسے ہیں جو نبی کے لیے خاص تھے، تو پتہ چلا کہ احکام شریعت میں بھی نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ اب اعضائے بدن کو دیکھ لیتے ہیں، کیا اعضائے بدن میں نبی ہماری طرح بشر ہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اعضائے بدن میں بھی نبی ہماری طرح بشر نہیں ہیں، کیونکہ نبی کے اعضائے بدن کی جو خاصیت تھی وہ ہمارے اعضائے بدن میں نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا اور ہمارے جسموں کا سایہ پڑتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی اور ہمارے جسموں پر مکھیوں کی بارات بیٹھا کرتی؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک کے لعاب دہن میں برکت ہی برکت تھی اور ہمارے لعاب دہن میں نفرت ہی نفرت ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک کے جسم اقدس سے مشک و عنبر سے بھی بہترین خوشبو نکلا کرتی تھی اور ہمارے جسموں سے بدبو ہی بدبو نکلا کرتی ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک جس گلی میں قدم رکھ دیا کرتے تھے وہ گلی خوشبوئے محمدی سے مہک اٹھتی تھی، لیکن ہمارے میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے قدم رکھنے سے گلی معطر ہو جایا کرتی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اعضائے بدن میں بھی نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے، تو آخر کس چیز میں نبی ہماری طرح بشر ہیں؟ آئیے حدیث مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے حدیث مقدسہ، قرآن تو کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، کیا واقعی نبی ہماری طرح بشر ہے؟ تو حدیث مقدسہ مسکرا کر جواب دے گی کہ سنو سنو، نبی کسی کی طرح بشر نہیں ہے۔ سبحان، کیونکہ لستو کاحد منکم ارشاد فرما کر پیغمبر اسلام نے خود ہی اس بات پر مہر لگا دیا کہ وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرے ماننے والوں، سنو سنو، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میں تم میں سے کسی کے جیسا نہیں ہوں۔ تو اب تو معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے، دوسری طرف حدیث کہتی ہے نبی کسی کی طرح بشر نہیں۔ اب مانے تو کس کو مانے؟ مانے تو کس کی بات کو مانے؟ چھوڑے تو کس کی بات کو چھوڑے؟ تو سنو مسلمانوں، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مقدسہ کی اس آیت کا معنی و مطلب عام فہم زبان میں یوں سمجھیں کہ پیغمبر اسلام سے بے شمار معجزات نکلنے والے تھے، کہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھ کر، کہیں سورج کا پلٹنا دیکھ کر، کہیں پہاڑ کا احترام کرنا دیکھ کر، کہیں درخت کا چلنا دیکھ کر کوئی رسول پاک کو خدا مان بیٹھتا؟ تو اسی لیے رب قدیر نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب،
آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، تاکہ زمانے کے عقل مندوں کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ رب کے محبوب خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں اور زمانے کے آخری پیغمبر ہیں، زمانے کے آخری پیغمبر ہیں۔ اگر یہاں سے بھی دل کو سکون نہیں ملتا ہو تو دیکھ لیجئے اور آگے، جس قرآن نے نبی کو ہماری طرح بشر کہا ہے، وہی قرآن نبی کی بیویوں کی شان کے متعلق یوں فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ الگ ہے، تمہاری عزت و عظمت الگ ہے، تمہاری شان و شوکت الگ ہے۔ تو جب نبی کی بیویاں زمانے کے کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر بھلا جو امام الانبیاء ہے وہ زمانے کے کسی مرد کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ امام عشق و محبت یوں لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرات، نبی ہم میں سے کسی کی طرح نہیں۔ جو دلیل میں نے پیش کی یہ عقلی دلیل تھی۔ اب اس آیت کے متعلق اصلی دلیل کیا ہے؟ یعنی اس آیت پر انما انا بشر مثلکم، یہ جو آیت ہے اس پر محقق کی تحقیق کیا بولتی ہے، مفسر کی تفسیر کیا بولتی ہے؟ تو آئیے اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے میں اس محقق کی تحقیق کی طرف لے چلتا ہوں جسے زمانہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ جلد اول باب سوم فصل ازالہ شبہات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت انما انا بشر مثلکم، حقیقت میں یہ آیت متشابہات ہے، یعنی اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری معنی تو ہم جانتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت میں نبی ہماری طرح بشر ہے، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے اور ان کے رسول ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اس مفسر کی تفسیر کی طرف لے چلتا ہوں جسے زمانہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ نمبر 516 پر تحریر فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ اس آیت میں یعنی انما انا بشر مثلکم جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ تواضع و انکساری کو اختیار فرمائے۔ سبحان، یعنی اے محبوب جب آپ اپنی امت کی عوام سے گفتگو فرمائیں تو کبھی کبھی تواضع کے طور پر آپ یہ بھی فرما دیا کریں کہ اے لوگوں سنو،
میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں۔ دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو الفاظ تواضع کے طور پر بولے جاتے ہیں ان کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ بسا اوقات یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، اپنے آپ کو حقیر کہتے رہتے ہیں، فقیر کہتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ملک کے وزیر اعظم اپنے آپ کو جنتا کا خادم کہتے رہتے ہیں، تو کیا ہے کسی مرید میں یہ مجال کہ وہ اپنے مرشد کو حقیر کہے؟ کیا ہے کسی شاگرد میں یہ مجال کہ وہ اپنے استاذ کو فقیر کہے؟ کیا ہے کسی جنتا میں یہ مجال کہ وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنا خادم کہے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتا ہے کہ یہ الفاظ تواضع کے طور پر بولے گئے ہیں، لہذا اس کا ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ بس اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں اس شان و شوکت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی سند عطا فرمایا، خاتم النبیین کی مہر عطا فرمایا، سید المرسلین کا خطاب عطا فرمایا، شفیع المذنبین کا تاج عطا فرمایا، تو ساتھ میں یہ تعلیم بھی عطا فرمائی تواضع اور انکساری کی کہ اے محبوب یقیناً آپ سید المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اتنے کمالات و فضائل کے باوجود جب آپ اپنی امت کے لوگوں سے خطاب فرمائے تو ازراہ تواضع کبھی کبھی آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ ضرور فرما دیا کرے کہ اے لوگوں سنو سنو، میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں۔ تو جس طرح کسی ملک کے وزیر اعظم کے لیے خادم بولنا کبھی درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح کونین کے رسول اعظم کے لیے کبھی بشر بولنا درست نہیں ہو سکتا، بشر بولنا درست نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی بشر ہیں بشر ہیں، لیکن وہ نوری بشر ہیں اور ہم خاکی بشر ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بشر کو بشر کہنا غلط ہے؟ کیا سچ بات کہنے سے بے ادبی ہوا کرتی ہے؟ کیا سچ بات کہنے سے توہین ہوا کرتی ہے؟ جب نبی بشر ہیں تو سچ بات کہنے میں بے ادبی کیسی، توہین کیسی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کبھی کبھی سچ بات کہنے سے بھی بے ادبی ہو جایا کرتی ہے، سچ بات کہنے میں بھی توہین ہوا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدسہ میں ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو عورت و مرد کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو عورت و مرد کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ یعنی ہر انسان کو اس کی ماں تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھائی اور تکلیف کے ساتھ ہی اسے جنی ہے، اسے جنم دیا ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ سچی بات ہے۔ سچ بات کہنے سے کیسے بے ادبی ہوتی ہے، کیسے توہین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اے عورت و مرد کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہوا شخص،
چائے ناشتہ کر لے، بہت بھوکا لگ رہا ہے، بسکٹ کھا لے، یا یہ کہے کہ اے تکلیف کے ساتھ جنم دینے والی عورت کا بچہ، بتا تیرا کیا حال ہے؟ حال چال تو ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں کہ کیا اس بات کے کہنے سے آپ کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ اس بات کے کہنے سے آپ کی توہین نہیں ہوگی؟ تو یقیناً اس بات کے کہنے سے آپ کی توہین ہوگی، آپ کی بے ادبی ہوگی، آپ کے چہرے کا رنگ لال اور پیلا ہو جائے گا، آپ غصے سے بھڑک اٹھیں گے، اس سے لڑنے اور بھرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ تو سچ بات ہے، سچ بات ہے۔ تو پھر سچ بات کے کہنے سے توہین ہوئی نا، توہین ہوئی۔ اسے اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں دیکھیں آپ، جج صاحب کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ جج صاحب کے ہاتھ میں مجرم کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، وہ جسے چاہے آزاد کر دے اور جسے چاہے سولی پر چڑھا دے۔ اب کوئی شخص جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بشر کے نام سے پکارے، اسے انسان کے نام سے پکارے، اسے اس کے اصلی نام سے پکارے یا اس کے باپ کے نام سے پکارے، تو کیا ایسا کرنے سے جج صاحب کی توہین نہیں ہوگی؟ اس کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ تو آپ میں کا ہر عقل مند شخص یہی کہے گا کہ شمشاد رضا قادری، ایسا کہنے سے جج صاحب کی توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ آخر کیوں بے ادبی ہوگی؟ کہنے والا جو کہا وہ سب سچ کہا، لیکن بے ادبی کیوں ہو رہی ہے؟ توہین کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے کہ جب تک جج کرسی عدالت پر بیٹھا ہے، اسے جج کے لقب سے ہی پکارا جائے گا، اسے اس کے اصلی نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس کے باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اسے کسی اور دوسرے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ جو جج کے علاوہ کسی دوسرے نام سے اسے پکارے گا وہ مجرم ہوگا، اور پھر اس پر توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے گا، توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ بس اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سید المرسلین کی کرسی صدارت پر رونق افروز فرمایا، تو اپنے محبوب کو پکارنے کے لیے رسول اللہ کا معظم خطاب عطا فرمایا، نبی اللہ کا معظم خطاب عطا فرمایا، رحمت للعالمین کا معظم خطاب عطا فرمایا۔ اب کوئی شخص ان معزز القابوں کو چھوڑ کر ہر گلی، ہر چوراہے پر، ہر بستی، ہر شہر میں نبی اکرم کو صرف بشر کہہ کے پکارے، صرف آدمی کہہ کے پکارے، تو یقیناً ایسا کہنے سے نبی اعظم کی شان میں توہین ہوگی، نبی اکرم کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ تو جس طرح جج کو کسی دوسرے نام سے پکارنے والا مجرم ہوتا ہے، سزا کا حقدار بنتا ہے، اسی طرح رسول اکرم کو بھی ہمیشہ بشر کے نام سے پکارنے والا مجرم ہے، یہ بھی سزا کا حقدار، یہ بھی سزا کا حقدار ہے۔ اس لیے اپنے نبی کو ہمیشہ بشر کے نام سے مت پکاریے۔ رب قدیر نے اپنے محبوب کو پکارنے کے لیے بڑے اچھے اچھے لقب عطا فرمائے ہیں، القاب سے پکاریے، اس میں نبی کی شان میں بے ادبی نہیں ہوگی۔ اگر بار بار ہمیشہ ہر لمحہ ہر پل نبی کو بشر کے نام سے پکاریں گے، آدمی کہہ کے پکاریں گے، بڑا بھائی کہہ کے پکاریں گے، تو یقیناً اس سے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ لہٰذا آپ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخری بات کہ ہر سانس میں نبی کو بشر کہنا، یہ کس کی بولی ہے؟ کس کی بولی ہے؟
کیا یہ ایمان والوں کی بولی ہے یا یہ بے ایمانوں کی بولی ہے؟ تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورا قرآن آپ پڑھ ڈالو گے لیکن کہیں بھی یہ نہیں پاؤ گے کہ کسی بھی نبی کے ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا ہو، اپنے نبی کو آدمی کہا ہو۔ ہاں، یہ ضرور آپ پائیں گے کہ نبی کو نہ ماننے والے لوگوں نے نبی کو اپنی طرح کہا ہے، نبی کو آدمی کہا ہے، نبی کو بشر کہا ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ ہر بات میں نبی کو بشر کہنا یہ ایمان والوں کی بولی نہیں ہے بلکہ یہ بے ایمانوں کی بولی ہے، بے ایمانوں کی بولی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح کے نہ ماننے والے لوگوں نے، قوم نوح کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا، قوم عاد کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا، قوم سمود کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا، قوم صالح کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا، قوم شعیب کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا، قوم موسیٰ کے نہ ماننے والے لوگوں نے اپنے نبی کو بشر کہا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے نہ ماننے والے لوگوں نے ہمارے نبی کو بھی بشر کہا، ہمارے نبی کو بھی بشر کہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو بشر کہنے کا طریقہ یہ لوگ سیکھے کہاں سے؟ تو سنیں، ان لوگوں نے نبی کو بشر کہنے کا طریقہ کسی انسان سے نہیں سیکھا ہے بلکہ یہ شیطان لعین سے سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو حکم ربی پر عمل کرتے ہوئے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس سجدہ نہ کیا۔ رب قدیر نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہتا ہے قال لم اکن لاسجد لبشر، کہ مجھے زیبا نہیں کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، مجھے زیبا نہیں میں ایک بشر کو سجدہ کروں۔ اب دیکھیں جنت میں رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کیا، ان کو سجدہ نہ کیا، تعظیم نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ تعظیم نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، بشر کہا، جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ سوچے جو اس دنیا میں رہ کر نبی کو بشر کہتے ہیں وہ جنت میں کیسے ڈالے جائیں گے، جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اب انجام دیکھے کہ آدم صفی اللہ کو بشر کہنے والا ہمیشہ کے لیے شیطان لعین ہو گیا۔ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بشر کہا وہ لوگ ڈبا دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو بشر کہنے والے لوگ بے نام کر دیے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بشر کہنے والے لوگ نیست و نابود کر دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشر کہنے والے لوگ دریا میں ڈبا دیے گئے، اور ہمارے نبی کو بشر کہنے والے لوگ ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ اور صبح قیامت تک جو بھی نبی کو بشر کہے گا وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، جو بھی نبی کو بشر کہے گا ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بولی سن کر پہچان کریں کہ وہ کس کی بولی بول رہا ہے۔ جس طرح آپ کتے کی بولی سن کر پہچان کرتے ہیں کہ کتا بول رہا ہے، جس طرح گدھے کی بولی سن کر آپ پہچان کرتے ہیں کہ گدھا بول رہا ہے، جس طرح کوے کی بولی سن کر آپ یہ پہچان کرتے ہیں کہ کوا بول رہا ہے،
اسی طرح اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اور مجلس میں بولنے والے لوگوں کی بولی کو سن کر یہ پہچان کرے کہ یہ کس کی بولی بول رہا ہے، یہ ایمان والوں کی بولی بول رہا ہے یا یہ بے ایمانوں کی بولی بول رہا ہے۔ جب آپ پہچان کر لیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ رسول اعظم کا ماننے والا ہے یا شیطان لعین کا چاہنے والا ہے۔ غیظ میں جل جائے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔